لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ عازمین 9 ذی الحجہ کو حج کا خطبہ سننے کے بعد ظہر اور عصر کی نمازیں ادا کریں گے، پھر حجاج کرام سورج غروب ہونے تک میدان عرفات میں وقوف کریں گے۔ اذان مغرب کے بعد نماز پڑھے بغیر حجاج کرام میدان عرفات سے مزدلفہ روانہ ہوں گے۔ مزدلفہ میں حجاج کرام مغرب اور عشاء کی نمازیں ملا کر پڑھیں گے۔ مزدلفہ میں حجاج کرام شیطان کو مارنے کے لیے کنکریاں جمع کریں گے اور پھر حجاج مزدلفہ میں کھلے آسمان تلے رات گزاریں گے اور 10 ذی الحجہ کو وقوف مزدلفہ کے بعد رمی کے لیے روانہ ہوں گے۔ حجاج بڑے شیطان کو 7 عدد کنکریاں ماریں گے اور قربانی کریں گے۔ حج کرام حلق کرانے کے بعد احرام کھول دیں گے۔ 11 ذی الحجہ کو حجاج کرام چھوٹے، درمیانے اور بڑے شیطان کو 7 کنکریاں ماریں گے۔ رمی جمرات کے بعد حجاج کرام طواف زیارت کے لیے خانہ کعبہ روانہ ہوں گے۔ طواف زیارت کے بعد حجاج کرام صفا مروہ کی سعی کریں گے۔ 12 ذی الحجہ کو زوال آفتاب کے بعد تینوں شیطانوں کو کنکریاں ماری جائیں گی۔ 13 ذی الحجہ کو حجاج کرام رمی جمرات کے بعد مینا سے اپنی رہائش گاہ روانہ ہو جائیں گے۔ ترجمان وزارت مذہبی امور کے مطابق پاکستانی عازمین کو سعودی سرکاری کمپنی سے 442 بسیں ملی ہیں۔ پاکستان میں حج مشن نے نجی کمپنی سے 510 اضافی بسیں حاصل کی ہیں۔ مشاعر کے دوران 25,861 عازمین بسوں سے روانہ ہوں گے۔ 62,000 پاکستانی عازمین ٹرین کے ذریعے مشاعر کا سفر کریں گے۔ جمعرات سے حرم کے لیے سرنگوں کے ذریعے 4 کلومیٹر راستہ پیدل طے ہوگا۔ پاکستانی عازمین جمعرات سے حرم کے لیے سعودی شٹل سروس بھی استعمال کر سکیں گے۔